السلام علیکم ناظرین، اسٹرینجر سجیشنز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 28 رمضان المبارک ہے، جمعۃ الوداع ہے۔ آپ سب کو جمعۃ الوداع کی مبارکباد۔ اور ہماری موجودہ حکومت نے گورنمنٹ کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا، سرکاری تعطیلات کا اعلان ہو چکا ہے۔ آج سے جمعۃ الوداع سے لوگ اپنے گھروں میں آرام سے جمعۃ الوداع کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کے گھر خیر و برکت نازل کرے۔ بہرحال آج کا میرا موضوع کچھ الگ ہے، اور پاکستان میں ہمارے ہاں سب سے پہلے جو چیز ہم لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لیے استعمال کی جاتی تھی، یہ واٹس ایپ اور یہ پارسل اور TCS سروسز تو اب آئی ہیں، وہ تھا پاکستان پوسٹ۔ ہم نے اپنے بچپن میں قصے کہانیاں سنے ڈاکیے کے بارے میں، اور ڈاکیے کو ایک اہم مقام حاصل تھا ہمارے معاشرے میں۔ لوگ اپنے پیاروں کی چٹھیوں کا، ان کے خطوں کا انتظار کیا کرتے تھے۔ بہرحال اب واٹس ایپ اور سوشل میڈیا آنے سے یہ ایکسائٹمنٹ کم ہو گئی ہے، لیکن ابھی بھی پاکستان پوسٹ کی اہمیت اپنی جگہ موجود ہے، کیونکہ بہت سے ایسے چیزیں ہیں، سامان ہیں یا ڈاکومنٹس ہیں جو ہم بائی پوسٹ بھیجتے ہیں۔ پاکستان پوسٹ ایک بہت اہم ادارہ ہے پاکستان کا۔ تو آج میں آپ کو پاکستان پوسٹ کی ایک اپنی پرسنل ایکسپیرینس بتاتی ہوں۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ 12 مئی 2020 کو 16واں روزہ تھا۔ اس دن میں نے کچھ سامان پرچیز کر کے وائی UMS سروس کسی دوسرے شہر کے لیے روانہ کیا۔ جب میں پارسل پیک کروانے کے بعد کاؤنٹر پہ گئی تو مجھ سے کہا گیا کہ آپ UMS نہیں کروائیے۔ میں نے کہا کیوں بھائی، UMS تو ارجنٹ میل سروس ہے اور اچھا ہے وقت سے پہنچ جائے۔ مجھے پتہ ہے کہ ابھی عید کا سیزن ہے، رش ہے، تو میں UMS کو زیادہ اپنے لیے محفوظ سمجھتی ہوں۔ وہ کہنے لگے آپ کی مرضی ہے، آپ UMS کروائیں یا سادہ پارسل کروائیں، پہنچے گا اتنے ہی دنوں میں۔ اچھا، میں پارسلز کرواتی رہتی ہوں UMS کے ذریعے، پاکستان پوسٹ کی سروسز میں یوز کرتی ہوں، اور ایک آدھ بار کے علاوہ اچھی سروسز ہیں، میں انہیں بہت اچھا سمجھتی تھی۔ بہت بار میں یہی کہتی تھی پاکستان پوسٹ ابھی تک وہ واحد ادارہ ہے جو دیانتداری سے اپنا کام کر رہا ہے، مگر اس واقعے نے میرا زاویہ بالکل ہی بدل دیا ہے۔ میں نے ان سے بولا آپ UMS کیجئے، کہنے لگے آپ نارمل پارسل کرائیے۔ میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ UMS کریں۔ وہ کہنے لگے جی آپ کے پیسے زیادہ لگیں گے۔ میں نے کہا آپ پیسوں کی پرواہ نہیں کریں، ظاہر سی بات ہے میں اگر کچھ سامان کسی مالیت کا بھیج رہی ہوں تو مجھے شورٹی چاہیے، اور UMS پارسل کروانے میں آپ کو جو UMS نمبر ملتا ہے، اگر آپ وہ ٹریکنگ ID پہ ڈالیں تو آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کا پارسل اس وقت کہاں ہے۔ یہی شورٹی UMS کروانے کی وجہ ہے۔ بڑی مشکل سے وہ UMS کرنے پہ راضی ہوئے، UMS ہوا پارسل، میں گھر آ گئی۔ 13 تاریخ کو جب چیک کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کراچی سے ڈسپیچ ہو چکا ہے، جس شہر میں جانا تھا اس شہر کے لیے۔ میں نے کہا چلو 13 تاریخ کو نکلا ہے، رش کا سیزن ہے، 18 19 تک پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد 13 مئی کے بعد میں روزانہ کی بنیاد پر ٹریکنگ ID چیک کر رہی ہوں۔ آپ فی الوقت بھی پاکستان میل پوسٹ کی UMS ID چیک کریں، وہ 13 مئی کے بعد اپڈیٹڈ ہی نہیں ہے۔ ٹریکنگ ID کی بات کر رہی ہوں میں، UMS سروسز کی ID اپڈیٹ ہو رہی ہے، بٹ ٹریکنگ ID کی سروس اپڈیٹ نہیں ہو رہی ہے۔ بہرحال ٹریکنگ ID میں مجھے نمبر، بیگ نمبر جس بیگ میں وہ ڈالا گیا، اور اس چیز کی شورٹی دی گئی کہ وہ بیگ کراچی سے روانہ ہو چکا ہے۔ 13 تاریخ گزرنے کے بعد 18 19 20 میں نے انتظار کیا کہ شاید رش کی وجہ سے پارسل دیر سے پہنچے۔ 21 تاریخ کو جب مجھے کہیں سے اطلاع نہیں مل رہی پارسل کی تو میں دوبارہ پوسٹ آفس گئی، اور اس سے پہلے میں نے جس شہر کے لیے پارسل کیا تھا وہاں کے GPO فون کیا، تو
تو وہاں سے مجھے یہ اطلاع ملی کہ جو بیگ نمبر آپ دے رہی ہیں، جو آپ کے ہم یو ایم ایس کوڈ ڈالنے کے بعد جو آپ کی ٹریکنگ آئی ڈی کھل رہی ہے، اس میں جو بیگ نمبر آ رہا ہے اس بیگ میں آپ کا پارسل نہیں نکلا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، میرے لیے یہ بات باعث تشویش تھی کہ سارا سامان پہنچ گیا اس بیگ میں اور میرا پارسل نہیں پہنچا۔ تو غصہ آنا ایک قدرتی عمل ہے، مجھے تشویش ہوئی۔ میں واپس دوبارہ پوسٹ آفس گئی۔ وہاں جا کے جب میں نے سوال کیا تو انہوں نے کہا آپ کمپلین لانچ کرا دیں، میں جو ہوں ہم اس چیز پہ کارروائی کریں گے۔ میں نے کہا آپ کا دماغ صحیح ہے، میں نے اس میں عید کے لیے سامان بھیجا ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کے پاس کمپلین لانچ کراؤں۔ چلیں کمپلین لانچ کرانا از اے رائٹ وے، مگر میں کس چیز پہ کمپلین لانچ کراؤں؟ اس آئی ڈی پہ جو 13 مئی کے بعد اپڈیٹ ہی نہیں ہوئی ہے۔ جب آپ نے آئی ڈی ہی جب آپ کی ویب سائٹ ہی اپڈیٹ نہیں ہے تو میں کمپلین کس بہاف پہ لانچ کراؤں؟ غصہ بے انتہا تھا مجھے، اور میں بہت زیادہ گرجی اور برسی بھی، کیونکہ دیکھیے ایک انسان کو جب کوئی راستہ نہیں نظر آ رہا اور اس کو کوئی فردر گائیڈ کرنے والا نہیں ہے تو وہ کیا کرے گا؟ یا تو اپنا سر دیوار سے مارے گا یا کسی دوسرے کا سر دیوار سے مارے گا۔ بہرحال بہت دیر گرجنے برسنے کے بعد ایک بزرگ ہی کہوں گی، مگر وہ بزرگ کہلانے کے لائق نہیں تھے، بجائے اس کے کہ وہ مجھ سے پوچھتے بیٹا آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، فرما رہے ہیں مجھے کہ یہاں شور مچانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا تو پھر میں کہاں جا کے شور مچاؤں؟ آپ مجھے وہ جگہ بتا دیجئے جہاں میں جا کر شور مچاؤں، میں وہاں جا کے شور مچا لیتی ہوں۔ مقصد آپ رویہ دیکھیے کہ ایک تو غلطی آپ کی، آپ اپنی غلطی ماننے کو تیار نہیں۔ بہرحال کچھ اچھے لوگ بھی موجود ہیں اس دنیا میں، انہوں نے مجھے، ہمارے یہاں کا جو کلچر ہے، آپ اس کے پاس اس ٹیبل پہ جائیے، میں اس ٹیبل پہ گئی، وہ کہہ رہی ہیں جی ہمارا میٹر نہیں ہے، آپ فلاں صاحب کے پاس جائیے۔ میں نے چیخ کے بولا جو اتھینٹک بندہ ہے آپ مجھے بتا دیں، ورنہ پھر مجھے جہاں جانا ہوگا میں وہاں جاؤں گی۔ بہرحال ایک خاتون تھیں، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گی، انہوں نے مجھے بٹھایا، تسلی دی، میری پرابلم پوچھی۔ جب ان کو میرا مسئلہ پتہ چلا تو انہوں نے واقعی اس چیز کو مانا کہ ہاں ہماری غلطی ہے۔ میں اس چیز کو کنفرم کرتی ہوں کہ آپ کا پارسل اگر اس بیگ میں نہیں گیا اور اس ڈیٹ پہ ڈسپیچ نہیں ہوا تو پھر کون سی ڈیٹ کو ڈسپیچ ہوا ہے اور کون سے بیگ نمبر میں گیا ہے اور پھر وقت وہ پارسل ہے کہاں؟ آپ یقین کیجئے 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، میں جس شہر میں نے پارسل بھجوایا ہے اس شہر کے بھی پوسٹ آفس کے نمائندوں سے، اور جس شہر سے میں نے پارسل بھیجا ہے اس شہر کے بھی یہ جی پی او کے نمائندوں سے میں رابطے میں ہوں۔ آج کل کے ڈیجیٹل دور میں وہ ابھی تک ایک پارسل ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں، ایک پارسل نمبر، ایک یو ایم ایس نمبر جو کہ میں ان کو بار بار پرووائڈ کر رہی ہوں، وہ پارسل نمبر وہ ڈیٹیکٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ابھی تک ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ پارسل ہے کہاں۔ اب آپ اس چیز کا اندازہ لگائیے کہ اس وقت میری کیا حالت ہوگی، اور میرے ساتھ ساتھ نہ جانے کتنے لوگوں کا یہ مسئلہ ہوگا۔ میں نہیں جانتی کسی نے آواز اٹھائی یا کوئی آواز اٹھانا چاہتا ہے ہاں یا نہ، بٹ مجھے اس چیز کے خلاف آواز اٹھانی ہے۔ فرسٹ آف آل کہ پاکستان پوسٹ کی ویب سائٹ ٹریکنگ آئی ڈی کی اپڈیٹ کیوں نہیں ہے۔ سیکنڈ، میرا سوال یہ ہے کہ اگر اس بیگ میں میرا پارسل نہیں ڈالا گیا تو جس بیگ میں وہ پارسل ڈالا گیا ہے آپ کے پاس اس بیگ کا نمبر کیوں نہیں ہے؟ اگر ہے تو آپ مجھے دے کیوں نہیں رہے ہیں؟ اگر بیگ نمبر غلط ہے تو اس کا مقصد ہے کہ ڈیٹ بھی غلط ہے۔ آپ مجھے وہ ڈیٹ کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ وہ ڈیٹ ابھی تک آئیڈینٹیفائی کیوں نہیں کر پا رہے جس اصل ڈیٹ کو آپ نے پارسل ڈسپیچ کیا ہے؟ کیا بھی ہے یا نہیں کیا میں یہ نہیں جانتی ہوں۔ میں گورنمنٹ آف پاکستان سے اس چیز کا نوٹس لینے کا کہوں گی کہ پاکستان پوسٹ کو، جو کہ آپ کو ایک منافع بخش ادارہ ہے آپ کا، اگر ایسی حرکتیں کرے گا تو لوگ اس پر کیسے ٹرسٹ کریں گے؟ میں نے امانتاً یہ چیز پاکستان پوسٹ کے حوالے کی تھی۔
کہ وہ وقت پر پہنچا دیں۔ اور ایک بات اور میں آپ کو کہوں کہ لاک ڈاؤن کو لوگوں نے ایز اے ایکسکیوز یوز کیا ہوا ہے کہ جی لاک ڈاؤن کا سیزن ہے، ہم پارسل نہیں پہنچا پا رہے۔ تو جناب ایسا بھی کچھ نہیں۔ اسی سال اسی ماہ رمضان 3 مئی 2020 کو میں نے ایک پارسل بھیجا تھا جو کہ 9 مئی 2020 کو ریسیو ہوا۔ اس پارسل کی بھی ایک کہانی ہے کہ وہ جس ایڈریس پہ جانا تھا وہ راول پنڈی، پہنچا دیا گیا اسے اسلام آباد۔ وہ 2 دن لیٹ پہنچا۔ میں ٹریکنگ آئی ڈی پہ سرچ کر رہی تھی لیکن میں نے اس پہ کوئی خاص توجہ نہیں دی، نوٹس نہیں لیا کہ چلو اسلام آباد سے پنڈی میں پہنچ ہی جائے گا۔ لیکن ابھی میرا مدعا یہ ہے کہ نہ مجھے پارسل کی ٹریکنگ آئی ڈی پتہ چل رہی ہے، نہ مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ کراچی میں ہے، راول پنڈی میں ہے، اگر وہ بیچ میں ہے تو وہ کہاں ہے۔ اور میں اس چیز کے خلاف آواز اٹھاؤں گی۔ اس میں میرے پیاروں کے عید کا سامان موجود ہے، اور دیکھیے سامان کوئی اگر خریدتا ہے، لاک ڈاؤن کا سیزن ہے، پیسے پیڑ پہ نہیں اگ رہے ہیں یا کوئی حرام کی کمائی نہیں ہے، حق حلال کی کمائی میں اگر آپ 2 پیسے جوڑ کے اور کوئی کام آپ کسی کو کچھ دینا چاہ رہے ہیں اور آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ اس چیز پر بول سکتے ہیں۔ میں پاکستان پوسٹ کے خلاف شدید احتجاج کرتی ہوں اور عملاً بھی احتجاج کروں گی۔ ابھی تو کیونکہ چھٹیاں ہیں، عملاً بھی احتجاج کروں گی۔ میں اس چیز کو بتا رہی ہوں پاکستان پوسٹ کا اگر کوئی یہ بندہ یہ چیز دیکھ رہا ہے تو وہ اس چیز کو سمجھے اور اپنے ادارے کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ ہر بندہ خاموش نہیں بیٹھتا، اور لاک ڈاؤن کا لالی پاپ دینا بند کیجیے۔ لاک ڈاؤن میں پارسل ٹائم پہ پہنچے ہیں، آپ کی یہ ٹیکنیکل مسٹیک ہے۔ آپ نے میرا پارسل جس میں اچھی خاصی مالیت کا سامان ہے، آپ ابھی تک مجھے ڈیٹیکٹ کر کے نہیں بتا پا رہے ہیں، اور میں اس چیز کو اٹھاؤں گی، اس چیز پہ آواز اٹھا رہی ہوں اور آگے بھی اٹھاؤں گی۔ اس لیے برائے مہربانی آپ میری اس ویڈیو کو شیئر کیجیے تاکہ وہ لوگ جن کے پارسلز، میں جانتی ہوں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے پارسلز پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ لاک ڈاؤن میں زیادہ تر بزنس آن لائن ہوا ہے۔ اور اگر کوئی کہے، پاکستان پوسٹ کا اگر کوئی آفیسر یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو وہ اگر کہے تو میں اس کو سارے پروفس دینے کے لیے تیار ہوں کہ لاسٹ پارسل کی ٹریکنگ آئی ڈی، اس کی پرچی، UMS نمبر، اور اس پارسل کی ٹریکنگ آئی ڈی، UMS نمبر، اور میرے کال ریکارڈز جو میں 2 دن سے GPO پنڈی اور GPO کراچی میں کر رہی ہوں، میں ان سب چیزوں کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن میرے اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ بات صرف ایک پارسل کی نہیں، بات اعتماد کی ہے۔ اگر آپ لوگ پارسل نہیں پہنچا سکتے تھے تو آپ یہ کہہ دیتے لاک ڈاؤن کا سیزن ہے، ہم پارسل پہنچانے سے قاصر ہیں، ٹرینز بند ہیں، جہاز بند ہیں، صرف بائی روڈ ڈاک جا رہی ہے، تو آپ اس چیز کو لکھ کے لگا دیتے کہ براہ مہربانی عوام ہمارے پاس پارسل سروس نہیں لے کے آئیں۔ جتنا منافع اس لاک ڈاؤن میں پاکستان پوسٹ نے کمایا ہے شاید کسی اور ادارے نے نہیں کمایا، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ پہاڑ کے پہاڑ سامان کے انبار لگے ہوئے تھے۔ اب نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ یہ کھیل کھیلا گیا ہے کہ ان کے پارسل ٹائم پر نہیں پہنچے کیونکہ زیادہ تر لوگوں کا آن لائن سامان تھا۔ میں انتہائی غصے کے عالم میں یہ ویڈیو بنا رہی ہوں اور میں اس چیز پہ تنبیہ کر رہی ہوں پاکستان پوسٹ کو کہ دیکھیے برائے مہربانی جن لوگوں کے پارسل مسنگز ہیں ان کو ڈھونڈ کے عید سے پہلے ان تک پہنچا دیجئے۔ میں صرف اپنی ذات کے بارے میں بات نہیں کر رہی ہوں، یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ اپنی ذات کی لڑائی میں خود لڑ لوں گی، لیکن جس کے پارسل راستے میں رکے ہوئے ہیں، مسنگ ہیں، آپ نے چھٹیوں کا اعلان تو کر دیا لیکن آپ نے یہ نہیں سوچا کہ جن لوگوں نے اپنے پیاروں کے لیے سامان بھیجا ہے وہ سامان ان تک پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ ایٹ لیسٹ UMS پارسلز کو آپ کو سیریسلی لینا پڑے گا۔ بہرحال
اگلا جو ہے اگلی ویڈیو میں پارسل ملنے کے بعد یا عید کے بعد جب یہ کہانی کا کلائمیکس ہوگا تب بناؤں گی، مگر ابھی میری درخواست ہے تمام پاکستان پوسٹ کے آفیسر سے، پاکستان پوسٹ کے ہر سرکاری نمائندے سے، ہر سرکاری اہلکار سے کہ آپ ذمہ دار ہیں پارسل مسنگ کے. سو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ ٹائم پہ چیز پہنچائیں، ورنہ ہر پاکستانی اپنے حساب سے ریئیکٹ کرنے کا حق رکھتا ہے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.